بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی الرحمن علی العرش استوى۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اسماء و صفات کے تعلق سے بحث جاری ہے۔ اب یہاں آج کے اس درس میں صاحب کتاب نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا منہج۔ یہی دراصل اسٹینڈ ہے، منہج ہے، جس کی بنیاد کے پر صحیح اور غلط کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب نے اہل سنت والجماعت کا جو 5 اصول اور ضابطہ منہج بیان کیا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ یہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلف صالح اہل سنت والجماعت جو کہ فرقہ ناجیہ ہیں کا منہج اللہ کے اسماء و صفات کے اس بات میں ویسا ہی ہے جیسا کہ کتاب و سنت میں اس کا اعتقاد آیا ہے، اور یہ کہ انہیں ان کے ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے چاہے وہ صفات ہو یا تو ذات ہو، صفات یعنی کہ وہ سننے والا، دیکھنے والا، علم والا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور ذات، اللہ کو ید یعنی ہاتھ ہے، اللہ کو رج یعنی پیر ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کو وجہ یعنی چہرہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، یہ اللہ کی ذات سے متعلق باتیں ہیں۔ اور صفات یعنی کہ وہ سننے والا، جاننے والا، حکمت والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں انہیں ظاہر پر محمول کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اللہ سمیع یعنی سننے والا ہے اس کا مطلب کچھ اور لیا جائے، یا اللہ کی قدرت سے مراد، یا اللہ کے ہاتھ سے، ید سے مراد قدرت لیا جائے، یعنی اس کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ یا تو کچھ لوگ، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ اللہ کے معنی کی، اللہ کی صفات کی تعطیل کرتے ہیں۔ تعطیل کا مطلب کیا ہے کہ ہاں اللہ سننے والا ہے، یہ لفظ ہے لیکن وہ حقیقت نہیں، یعنی صرف سننے والا ہے لیکن سنتا نہیں۔ اللہ عالم ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں۔ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، لیکن دیکھتا نہیں، یعنی اس کے معنی سے اللہ کے ناموں کو معطل قرار دینا، عاری قرار دینا۔ یہی دراصل بڑی بڑی گمراہیاں ہیں جو اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں ہوئی ہیں۔ اور جب یہ 5 چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، ان 5 اصول اور ضابطوں کی بنیاد پر انشاءاللہ کبھی اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں ان کے اس بات سے اللہ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا لازم نہیں آتا۔ بہت اہم اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہے، مثال کے طور پر اللہ کو سمیع ماننا یعنی سننے والا، بصیر یعنی دیکھنے والا ماننا، علیم یعنی علم والا ماننا، غفور یعنی بخشنے والا، رحیم یعنی رحم کرنے والا، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ اب ان کا اس بات کرنا یعنی ہاں اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، رحم کرتا ہے، بخشتا ہے، ہم اس کو مان رہے ہیں، یعنی ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کرتا ہے، اس کو ثابت مان رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مخلوق کے مشابہ ہو گیا۔ اب اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا علم، یہ مخلوق کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو خود اپنے بارے میں صحیح علم نہیں رکھتا، وہ دوسروں کے بارے میں کیا علم رکھے گا؟ بلکہ ہم اپنے علم کے بارے میں بھی بسا اوقات جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی چوک جاتے ہیں۔ پہلی نظر میں جو نظر آتا ہے، بعد میں غور و فکر کرنے کے بعد نظر آتا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ اب ایک آسان مثال میں آپ کو دوں، ہمارے یہاں عام طور سے جب فنکشن ہوتا ہے، شادی بیاہ دیگر مواقع، آپ دیکھیے کہ وہاں پر لائٹنگ ہوتی ہے۔ ہمیں لائٹ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ گردش کر رہی ہیں، چل رہی ہیں،
حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ٹائمنگ کے پر چالو ہوتی ہے، بند ہو جاتی ہے، آن آف ہوتے رہتی ہیں، لیکن اس کی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ گردش کر رہی ہیں یا تو چل رہی ہیں۔ تو ہم دیکھنے والی چیزوں کے بارے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو عام چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ہمارا علم، ہمارا دیکھنا اتنا ناقص ہے، ہم اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، ہمارے دیکھنے کی ایک حد ہے، اس کے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بہت ساری چیزیں جو ہم دور سے دیکھ رہے ہیں تو دور سے ہمیں اتنا صاف نظر نہیں آتا ہے، دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کی مکمل کیفیت جب تک قریب نہیں جائیں گے نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ ہمارے دیکھنے کے اندر اتنی ساری کوتاہیاں ہیں۔ اب مخلوق کے درمیان خود دیکھنے میں بڑا نمایاں فرق ہے۔ اب مثال کے طور پر عقاب ہے، چیل، شاہین، یہ بہت دوری سے اپنے شکار کو دیکھ سکتا ہے اور برابر اسی جگہ کے پر اٹیک کرتا ہے جہاں اس کا شکار ہوتا ہے اور شکار کر کے لے جاتا ہے، بلکہ وہ اتنی دوری سے پانی کے اندر مچھلیوں کو دیکھتا ہے اور برابر اس کا شکار کرتا ہے۔ ہم تو قریب رہ کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ اتنی دوری سے برابر دیکھتا ہے۔ خود انسان اور جانوروں کے درمیان دیکھنے سننے میں اتنا بڑا فرق۔ اب کتے کی جو قوت شامہ ہوتی ہے اور جنگلی جانوروں کی بہت تیز ہوتی ہے، وہ کئی کلومیٹر سے اگر کسی جگہ کے پر جانور مرا ہوا ہے یا ان کے کھانے کی کوئی چیز موجود ہے، برابر سونگھ لیں گے اور وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ معاملہ انسان کا نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے قریب میں رہنے والی چیزوں کو، بلکہ ہمارے گھر کے بازو میں کیا پکا ہوا ہے، کیا انہوں نے فریج کے اندر رکھا ہے، کیا کھانے کے لیے لائے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے۔ نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اسے سونگھ سکتے ہیں، یعنی مخلوق کے درمیان ہی اتنا بڑا فرق ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس بات سے، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں ان کے اس بات سے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا لازم نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو سمیع مان رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی دیکھتا ہے، ویسے ہی سنتا ہے جیسا کہ مخلوق سنتی ہے۔ اللہ کو جب بصیر مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ویسے ہی دیکھتا ہے جیسا کہ اس کی مخلوق دیکھتی ہے، نہیں، اللہ کے دیکھنے مخلوق کے دیکھنے کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ خالق کی صفات اس کے لیے خاص ہیں اور اسی کے لائق ہیں، اور مخلوق کی صفات انہی کے لائق ہیں اور انہی کے لیے مخصوص ہے، اور خالق و مخلوق کی صفات کے درمیان کوئی متشابہت، یکسانیت نہیں ہے۔ اب یہاں سب سے پہلا اصول جو بیان کر رہے ہیں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اہل سنت والجماعت کا منہج، سب سے پہلا اصول اور ضابطہ، اللہ کے اسماء و صفات توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب جیسے بتا دیا گیا ویسے ہی ماننا ہے، اسے اپنی عقل کے ذریعے اس کی تشریح کرنا یا اس کے معنی اور مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کرنا نہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے کہ دیکھیے کہ عبادات، دعا ہے، نماز ہے، سب توقیفی ہے۔ اب قربانی عبادت ہے، وہ توقیفی ہے، جن جانوروں کے بارے میں بتا دیا گیا وہی جانور قربان کیے جائیں گے، جو شرطیں بتا دی گئی ہیں وہی شرطیں ہوں گی۔ اب مثال کے طور پر گائے، قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے گائے کو قربانی کے طور کے پر، جیسا کہ سورہ حج کے اندر بہیمۃ الانعام کے اندر بیان کر دیا گیا، چوپائے، پالتو جانور۔ اب ہمارے یہاں نیل گائے بھی ہوتی ہے، لیکن ہم نیل گائے کو قربانی کے طور کے پر نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ اس کی دلیل موجود نہیں ہے، وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ وہ بھی گائے یہ بھی گائے، تو دیکھنے میں بھی قریب ایک جیسے دکھتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ کیوں نہیں قربانی کر سکتے؟ قربانی اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ توقیفی ہے۔ ہمیں پالتو جانوروں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے تو پالتو جانور ہی قربان کیے جائیں گے۔ اب آپ کروڑوں روپے کا جنگلی جانور لے کر آ جائیں، ہرن لے کر آ جائیں، نیل گائے لے کر آ جائیں، یا تو وہاں پائی جانے والی الگ الگ چیزیں، الگ الگ جانور جو کہ حلال ہیں شرعی اعتبار سے، وہ آپ کو قبول نہیں ہے۔ آپ زراف لے کر آ جائیں، نہیں، وہ قربانی میں نہیں قبول کیا جائے گا۔ یہ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے، یعنی جتنی چیزیں جیسے بتا دی گئی چپ چاپ اتنے پر عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو، قیاس کو اس کے بارے میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے اسماء و صفات توقیفی ہیں، اس معنی میں کہ وہ اللہ کے لیے وہی کچھ ثابت کرتے ہیں جتنا اللہ نے اپنی ذات کے لیے اس کی کتاب میں یا اس کے رسول نے اپنی سنت میں اسماء و صفات کو ثابت رکھا ہے۔
یعنی اللہ کی جتنی صفات، جتنے اسماء قرآن و حدیث کے اندر ہے اتنے ہی مانے جائیں گے، اپنی طرف سے کوئی نام یا صفت اللہ کے نام کے اوپر بیان نہیں کی جائے گی۔ یہ پہلا اصول اور ضابطہ ہے۔ اب دوسرا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ یہ کہ اللہ نے اپنے نفس کے لیے جو وصف بیان کیا، جو بھی قرآن حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، یا جو وصف اس کے رسول نے بیان کیا ہے، وہ اپنے ظاہر پر حق ہے۔ ظاہر، اب مثال کے طور پر اللہ نے اپنے ذات کے تعلق سے کہا بل یداہ مبسوطتان، یہودیوں کا رد کرتے ہوئے جن لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، وہ خرچ نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، کشادہ ہے، کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تو اب اللہ نے یہاں پر اپنے ذات کے لیے ید کا لفظ استعمال کیا۔ ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ اب یہاں اللہ نے کیا کہا؟ یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، جیسا کہ انسان کا ایک ہاتھ داہنا ہوتا ہے، ایک بایاں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان یا اپنی مخلوق کی طرح نہیں ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اب یہ ہم چپ چاپ اس کے پر ایمان و یقین رکھتے ہیں جو ظاہر ہے، اس کے بارے میں اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے کہ دونوں داہنے ہاتھ کیسے ہوں گے، ایک ہی طرف دونوں ہاتھ کیسے ہوں گے، ایک بایاں کیوں نہیں ہے؟ نہیں، اپنی عقل کو اس باب میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نفسوں کے لیے جو بیان کیا، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ اپنے ظاہر پر حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام یا اشکال نہیں۔ ابہام کا مطلب ہے کہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے، اور اشکال کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے میں آپ کو کسی جگہ کے پر پریشانی آ رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ نے بیان کر دیا، اللہ سنتا ہے، تو سننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو مبہم ہو یا تو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہو؟ تو ایک دم واضح اپنے معنی اور مفاہیم کے اندر ہے، بلکہ اس کا وہی معنی ہے جو کہ متکلم اپنے کلام میں مقصود رکھتا ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میں کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہوں، اب یہاں واضح سی بات ہے کہ جو بات کہی گئی ہے کھانا ہی ہے۔ اب کھانے کا مطلب ہم کچھ اور نہیں رہ رہے کہ ہم کچھ کھانے کا مطلب یہ کہ ہم کچھ اور کرنے جا رہے، کھانے کا مطلب کھانا ہی ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں تو مسجد ہی جا رہے، واضح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسجد کے علاوہ کسی آفس میں جا رہے ہیں، کسی کے گھر پر جا رہے ہیں، نہیں، جو ہے وہی سمجھا جائے گا۔ پس اہل سنت صفات کا الفاظ اور اس کے معنی کو ثابت مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بذات خود اپنے لیے یا اس کے رسول نے جو وصف اس کا بیان کیا ہے متشابہ ہیں جس کے معنی کا حوالہ کیا جائے، یعنی اس کے معنی کو کسی اور کے حوالے کر دیے جائے کہ وہ اس کا مطلب نکلتا ہے، یعنی اس کے معنی کو تبدیل کرنے، کوئی اور معنی بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسا کہ بار بار یہ بات آتی ہے، اللہ کے لیے لفظ اس کی جو ذات کی ایک صفت بیان کی گئی ہے ید، اللہ کو ہاتھ ہے۔ اب ہاتھ کا مطلب بعض لوگ کیا اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کے معنی کو تحویل کرتے ہیں۔ تحویل کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ید یعنی ہاتھ سے مراد قدرت ہے، وہاں ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کہہ کر قدرت مراد دی گئی ہے، یعنی اللہ کی قدرت۔ یہ معنی کو پھیر دینا ہے اور معنی کو اس کے اصل مفہوم سے ہٹا دینا ہے۔ اس لیے کہ صفات کے نصوص کا اعتبار ان میں سے کرنا جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، یہ اسے عجمی کلام بنا دیتا ہے۔ عجمی کا مطلب یعنی وہ باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اللہ ایک بات کہہ رہا ہے، وہ ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے، تو عجمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ قرآن تدبر کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اب جب قرآن کے پر غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں ہی نہ آئے تو پھر قرآن میں ان سارے الفاظ، ان صفات کے استعمال کا مطلب کیا ہے؟ تو اسے عجمی کلام بنا دیتا ہے جو سمجھ میں نہ آنے والا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید کے پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور تدبر کرنے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو انسان کے اپنے بساط، اس کی طاقت، اس کی سمجھ کے مطابق ہے۔ البتہ اس کی جو کیفیت ہے،
اب اللہ نے ہاتھ بیان کر دیا، ہم ہاتھ مانتے ہیں۔ اللہ نے پیر بیان کیا، پیر مانتے ہیں، ذات اس کو مانتے ہیں، چہرہ ہے اس کو مانتے ہیں، لیکن کیفیت نہیں بیان کرتے۔ اب یہاں انسان خود غور کرے۔ اب مثال کے طور پر آنکھ کہہ کر ہم یہ کہتے، آنکھ تو ایک عام لفظ ہے، لیکن جیسے ہی ہم کہیں گے کہ شاہین کی، عقاب کی آنکھ، چیتے کی آنکھ، شیر کی آنکھ، ہاتھی کی آنکھ، یا تو کتے کی آنکھ، انسان، سارے جیسے ہی اسے منسوخ کیا جائے گا، اس کی اضافت کی جائے گی، فوری طور کے پر معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اب اگر ہم یہ کہیں گے شیر کی آنکھ، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شیر کی آنکھ انسان کی طرح ہے یا اس کی آنکھ چڑیے کی طرح ہے، نہیں، شیر کی آنکھ شیر کی طرح ہے، اور کتے کی آنکھ کتے کی طرح ہے، بھیڑیے کی آنکھ بھیڑیے کی طرح ہے۔ اب جب اللہ کی طرف یہ منسوب ہوگا اللہ کی آنکھ، تو اب اللہ کی آنکھ اس کی شایع نشان ہے۔ اب جب اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اس کی مثال نہیں بیان کرنا ہے، اس کی کیفیت نہیں بیان کرنا ہے، چپ چاپ اس کے پر ایمان و یقین رکھنا ہے اور اس کے بارے میں بحث نہیں کرنا ہے، کیسی بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی کیفیت ہمارے لیے مجہول ہے، اس لیے کہ اللہ نے بیان کیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، مشہور آیت، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب ہم کہیں کہ ہاں اللہ مستوی ہے، مستوی کا مطلب قرار پکڑے ہوئے ہے، بلند ہے، لیکن کیسے، ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کریں گے۔ اور یہاں ضمن ایک بات کہوں، بعض لوگ، میں یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ بیٹھا ہوا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کسی جگہ اس کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ اللہ عرش پر بیٹھا نہیں، مستوی ہے اپنی شایع نشان، تو اللہ کے لیے لفظ بیٹھا ہوا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب اللہ کے اس فرمان کے بارے میں سوال ہوا، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو ایک شخص نے مجلس میں سوال کیا اللہ کیسے مستوی ہے، یعنی کیفیت دریافت کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کتنا پیارا جملہ، کتنا پیارا جواب دیا، اور یہی اہل سنت والجماعت کا اصول ہے، اس کا منہج ہے، اور یہ پورے اہل سنت والجماعت کے منہج کو ترشاتا ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ 4 اہم باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز، الاستواء معلوم، استوا کسے کہتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے، یعنی بالکل واضح چیز ہے استوا کا مطلب کیا ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے، مستوی ہے، بلند ہوا، یہ ہم مانتے ہیں اس کے معنی کو۔ والکیف مجہول، لیکن کیفیت اللہ کیسے مستوی ہے یہ مجہول ہے۔ استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس کے پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا واجب ہے۔ اور چوتھی اور اہم بات انہوں نے کیا بیان کی؟ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی اس کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اگر یہ بات واقعی سوال کے قابل ہوتی یا تشریح طلب ہوتی تو اصحاب کرام کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کر کے بیان کرتے، لیکن یہ چیز چونکہ تشریح طلب نہیں ہے، جتنا بتایا گیا اتنے پر ہی ایمان رکھنا ہے، لہذا اس باب میں کیفیت کی جانب کبھی نہیں جانا ہے، چپ چاپ ماننا ہے۔ یہی تمام چیزیں ہیں، جیسا کہ ہاں استوا کا مطلب ہے، ایسے ہی اللہ کے پیر، اللہ کے ید ہاتھ کے بارے میں ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی آنکھ کے بارے میں۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پیر ہے، اللہ کو آنکھ ہے، اس کی ذات ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پیارا قول، جو عمومی طور کے پر صفات کے باب میں آپ کو ہر جگہ سننے اور پڑھنے کو ملتا ہے۔ ہاں، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلف کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ اسماء و صفات کے معنی کو تفویض کرتے ہیں، سلف کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلف اسماء و صفات کے معنی کو تفویض کرتے ہیں۔ تفویض کا مطلب سونپ دینا، یعنی ہاتھ ہے لیکن یہ ہاتھ ہی ہے یا کیا ہے، ہم اس کو تفویض کرتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی ہے، اس کو تفویض نہیں کیا جائے گا۔ پیر کا مطلب پیر ہی ہے، اس کو تفویض نہیں کیا جائے گا، کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
اور اس کے نصوص کو متشابہ قرار دیتے ہیں، جس کے معنی کے علم کو اللہ نے ترجیحاً اپنے پاس رکھا ہے، تو اس نے سلف پر جھوٹ باندھا۔ ایسا سلف سے کچھ بھی منقول نہیں ہے۔ اب یہاں تیسرا اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ سلف صفات کو بغیر تمثیل، یعنی انہیں مخلوق کی صفات سے مثال دیے بغیر ثابت شدہ مانتے ہیں۔ مخلوق سے کبھی تشبیہ نہیں دینا ہے، مثال نہیں دینا ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے تو اس کی مخلوق یا کسی کی طرح نہیں، مثال نہیں دی جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ کی مانند کوئی چیز ہے نہیں تو ہم مثال کیوں دے رہے ہیں؟ مثال کا دینا ہی دراصل غلطی اور خطا ہے، اس لیے کہ اللہ کے مثل اور اس کی طرح کوئی شے نہیں، نہ اس کے ہمسر ہے اور نہ اس کے ہم پلہ ہے، لہذا اس باب میں بھی احتیاط برتا جائے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا وصف جو بیان کیا اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس لیے کہ کوئی بھی اللہ کو اس طرح نہیں جانتا جیسا کہ وہ خود جانتا ہے۔ اللہ اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے سوال بھی کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 140 میں، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یقینی بات ہے اللہ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے تعلق سے جو کچھ بیان کر دیا گیا اس کے پر بغیر مثال کے ایمان رکھنا ہوگا، ہم اس کے بارے میں مثال نہیں دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف اللہ کے بیان کیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بہتر اللہ کے ذات، اس کی صفات کا علم رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی بات ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہے، یعنی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اب یہاں آگے چوتھی چیز جو بیان کی جا رہی ہے کہ اہل سنت والجماعت اللہ کی صفات کو اس کے لیے ویسے ہی ثابت مانتے ہیں جیسا کہ اس نے اپنے آپ کی بیان کی یا اس کے رسول نے اس کے شایان شان بیان کی ہے۔ اس کی تشبیہ مخلوق سے نہیں دیتے۔ مشابہت، ایک ہوتا ہے مثال دینا اور ایک ہوتا ہے مشابہ قرار دینا۔ اب مثال کیسے دی جاتی ہے؟ ہم عام طور کے پر کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بہادر ہوتا ہے، یار وہ تو شیر ہے، شیر کی طرح ہے، یعنی ہم وہاں پر مثال کس میں دے رہے ہیں؟ صفت کے اندر، بہادری کے اندر، یعنی جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے اس طرح یہ بھی بہادر ہے، یا جس طرح شیر کے اندر طاقت ہوتی ہے اس کے اندر بھی طاقت ہے، صفت کے اندر۔ اور تشبیہ جو دی جاتی ہے وہ ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے۔ کیسے؟ ہم مثال کے طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ فلاں کی آنکھ کی طرح دکھتی ہے، یا تو اس کے چلنے کا انداز فلاں کے چلنے کے انداز کی طرح ہے، یعنی ذات کو ترجیح دی، ذات کو تشبیہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہی بات سمجھنے کی قابل ہے۔ مثال میں صفات آتی ہیں اور تشبیہ میں ذات آتی ہے، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ اللہ نے ہم کو مثال دینے اور تشبیہ دینے سے منع کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ اب یہاں پر سمپل سی بات کہیں، اللہ جیسے سنتا ہے ویسے کوئی نہیں سنتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی فلاں مخلوق کی طرح سنتا ہے یا فلاں مخلوق کی طرح دیکھتا ہے تو ہم مثال دے رہے ہیں، یعنی سننے اور دیکھنے کی صفت میں اللہ اور اس کی مخلوق کو برابر قرار دے رہے ہیں، یہ مثال ہے۔ اور تشبیہ کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ، پیر، اس کی ذات یا آنکھ کا تذکرہ ہے تو ہم کہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا پیر اس کی فلاں مخلوق کی طرح ہے، یا اس کی آنکھ فلاں مخلوق کی طرح ہے، اس کا ہاتھ فلاں مخلوق کی طرح، تو اس کی ذات کو ہم مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی ذات اور صفات کی تشبیہ، صفات اگر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ مثال میں آئے گا، اور اگر ذات کو ملانے، کمپیئر کرنے، موازنہ کرنے کی بات آئے گی تو یہ تشبیہ ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ اللہ کو ہر قسم کے نقائص و عیوب سے ایسے منزہ قرار دیتے ہیں کہ اس کی صفات کے معنی کی ایسی تعویل نہیں کرتے جس سے تعطیل لازم آئے، یا الفاظ کی اس کے مدلول سے تنزیہ کی حجت کے ساتھ تحریف نہیں کرتے۔ یہ باتیں تھوڑا سا سمجھنے کے قابل ہے، غور کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
صفات اور اس کے معنی کی ایسی تعویل نہیں کرتے جس سے تعطیل لازم ہے۔ تعطیل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب مثال میں آپ کو دے رہا ہوں سامنے کے لیے سمجھنے کے لیے۔ اب ہم کہیں کہ اللہ سمیع ہے، مثال کے طور پر اللہ سننے والا ہے۔ اب یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں سنتا، تو ہم بقیہ مخلوق کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی سب مخلوق ہیں، ہم ان کے بارے میں کہیں کہ مخلوق اللہ کی طرح نہیں سنتی، اللہ کے سننے کی طرح اس کی کوئی مخلوق نہیں سنتی۔ اب یہاں پر ہم ایک سننے کے بارے میں مخلوق کے سننے کو الگ کر رہے ہیں اور اللہ کا سننا الگ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں اللہ کو جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے مخلوق کی طرح نہیں سنتا، یعنی اس کے سننے کا انداز اس کے شایع نشان ہے، تو وہاں ہم تعطیل نہیں کرتے، یعنی اللہ کے سننے کے بارے میں نہیں کہتے اللہ کا سننا سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہماری عقل کے باہر ہے، نہیں، اللہ سنتا ہے، اپنی شایع نشان سنتا ہے۔ ہم وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ سننے کا مطلب ہی کچھ اور ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا گیا سمیع ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے۔ تعطیل اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے معنی کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اب سمیع کا مطلب کیا ہے؟ سننے والا، اور اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے مخلوق کی آواز، ان کی فریاد کو سنتا ہے۔ اب تعطیل کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سمیع ہے لیکن سنتا نہیں، یہ تعطیل ہے، اور انہی چیزوں کے بارے میں یہاں وضاحت کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پانچواں اور آخری اصول بیان کر رہے ہیں، انتہائی اہم اصول، کہ اللہ کی صفات کے اثبات اور اس سے نقائص کی نفی میں اہل سنت والجماعت کا طریقہ کتاب و سنت کے طریقہ کے بالکل موافق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو عیوب ہو سکتے ہیں یا جو نقص ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اس کی نفی کی گئی ہے، تو ہم کتاب و سنت کی طرح ہی ان چیزوں کو مانتے ہیں، اور جتنا ہے اتنا ہی۔ اب اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات اور نہیں کہی جائے گی جو کتاب و سنت کے علاوہ ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے مثال دی، اللہ کے تعلق سے 3 اہم مثالیں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز سورہ کہف آیت نمبر 49، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہاں پر نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ نفی کی جا رہی ہے، تو ہم اتنا ہی مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ ظلم ہونا یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، خامی ہے، تو اللہ کو اس خامی سے مبرہ قرار دینا جتنا قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے اتنا ہی۔ اب اس کے آگے کوئی بات نہیں کہیں گے، کوئی اور چیز کی نفی نہیں کریں گے۔ اب یہاں دوسری مثال انہوں نے بیان کی سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں، اللہ نے اپنے تعلق سے کیا بیان کیا؟ وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کو سنبھالنا، ان کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، یعنی تھک جانا یہ عیب ہے، یہ خامی ہے، اور اللہ اس خامی سے پاک ہے، تو یہاں پر اللہ کو اس عیب سے مبرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تیسری چیز اللہ نے اسی آیت کے اندر، آیت الکرسی کے اندر بیان کی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، اس لیے کہ سونا اور اونگنا یہ غفلت کی، لاپرواہی کی علامت ہے، اور یہ اللہ کو زیب نہیں دیتا، تو اللہ کو ان چیزوں سے مبرہ قرار دیا جائے۔ یہ اتنا ہو گیا۔ اب جتنا قرآن و حدیث نے بیان کیا اتنا ہی مانیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب قرآن نے اور بھی کئی چیزوں کو بیان کیا، لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ نے کسی کو جنا نہیں، نہ اللہ کو جنا گیا ہے، یعنی اللہ کی ذات سے کوئی چیز نہیں نکلی، نہ اللہ کسی سے نکلا ہوا ہے، نہ اس کو کوئی کریٹ کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ تو جتنا بتایا گیا اتنا ہی، ہم فضولیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفی نہیں کریں گے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بکواس نہیں کرتا، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے استعمال نہیں ہوگی۔ قرآن نے جتنا استعمال کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے جو چیزیں بیان بھی کی، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تھکتا نہیں، اللہ کو نیند اونگ نہیں آتی، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یا اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، تو یہ ساری چیزیں صفات کمال کو درشاتی ہے، یعنی اللہ کامل ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اب کبھی کبھی کوئی ایسی چیز بیان کر دی جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے دراصل اللہ کی شان نہیں بڑھائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے وہ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ جیسا کہ ہم کہیں نعوذ باللہ اللہ چوری نہیں کرتا،
اللہ قتل نہیں کرتا، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی۔ اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں جس میں عیب کی نفی نہیں بلکہ اللہ کے تعلق سے ایسا سوچنا بھی غلط ہے، تو اللہ کے بارے میں جن چیزوں کی نفی کی گئی دراصل یہ اللہ کی صفات کمال کی طرف اشارہ کرتی ہے، نقص اور عیب سے اللہ کو پاک قرار دیتی ہیں۔ تو یہ 5 انتہائی عام اصول اور ضابطے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا منہج ہے اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان سارے اصول اور ضابطوں کو سمجھنے اور اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ہمیں اسی طرح اللہ کی صفات اور اس کی ذات کے متعلق ایمان و یقین رکھنے کی توفیق دے، ہر قسم کی تشبیہ، مثال، تعطیل، ان تمام چیزوں سے ہمیں پاک و صاف رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔